میں اہل بیت کی افضلیت والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ تو اس لیے نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان۔ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں امید رکھوں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ میری گزارشات سنیں گے۔ یہ ایک المیہ ہے اس امت کا، اس قوم کا، کہ جو بھی اہل بیت اطہار کی افضلیت کی بات کرے، اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو ایکسپوز کرے، ننگا کرے، اہل بیت اطہار کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں بیان کرے، تو یار لوگ کہتے شیعہ۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارا ماحول ہے، یہ جو ہماری سوسائٹی ہے، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یا خطبات جمعہ جو ہوتے ہیں، روٹین میں اس طرح اہل بیت اطہار کا ذکر یا اہل بیت اطہار کے فضائل یا ان کے خصائص یا ان کے مناقب یا ان کی عظمتیں بیان نہیں کی جاتی۔ روٹین میں خطبات جمعہ میں پورا محرم کا مان گزر جاتا ہے، اس طرح ان کے فضائل، ان کے دشمنوں کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا، یا جتنے بھی مبارک ایام گزرتے ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ جو منسوب ہیں، وہ 100 کے گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ جب یہ معاملہ بیان ہی نہیں کیا جاتا تو کوئی بندہ آ کے اس ماحول میں بیان کرے تو وہ چونکہ کان جو ہیں عادی نہیں ہوتے، وہ سننا عام شیعت سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ تو شیعہ سی۔ اگر تو ہماری مساجد میں، ہمارے ممبروں پہ اہل بیت اطہار کی عظمتیں بیان کی جائیں، ہر جمعہ میں فجر کی نماز کے بعد جب بیان کیا جائے، ہمارے بچوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے، تو پھر کوئی بھی اہل بیت کی بات سن کے وہ حیران نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کو پتہ ہے ہر جمعہ کو سنتے ہیں، تو جب سنایا ہی نہیں جائے گا، جب بتایا ہی نہیں جائے گا، اور میں آپ کو واللہ باللہ تاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو دورہ حدیث کروایا جاتا ہے نا مدارس میں، ہمارے یہاں اہل سنت میں، تو اہل بیت اطہار کی عظمت والی حدیثیں چھوڑ دی جاتی کہ بچوں کو پتہ ہی نہ چل جائے۔ میں گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں میں نے خطاب کیا، تو وہ آدھا گاؤں جو ہے نا اہل حدیث مکتب فکر کا ہے اور کچھ اس میں اہل سنت ہے، تو وہ میں خطاب کر کے آیا تو سارا آدھا مجمع جو تھا وہ اہل حدیث مکتب فکر کا تھا، جن کو ہم وہابی کہتے ہیں۔ وہ سارے گاؤں وہ خود کو کہتے ہیں اہل حدیث، ہم میں حضور کی حدیث والے۔ تو میں بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، پوری صحاح سے حدیثیں پڑھ کے سناؤں، حدیث کا نمبر، صفحہ نمبر۔ اس گھر کی جب میں نے عظمتیں بیان کی تو انہوں نے جا کے اپنے مولوی صاحب کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا مولوی جی جان نہیں دینا۔ وہ ایک سنی بندہ آیا سی، ہم کہتے ہیں ہم ہیں حدیث والے، ہم ہیں اہل حدیث، اور وہ ہماری کتابوں سے حدیث نمبر، صفحہ نمبر، کتاب ساری بیان کر کے گیا ہے، تو آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانے دینا۔ اور مجھے دوستوں نے بتایا کہ پورا مہینہ پھر مولوی صاحب شان اہل بیت ہی سناتے رہے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں یار لڑائی نہ کرو، مجھ پہ فتوے نہ لگاؤ، گولیاں نہ چلاؤ، بم دھماکے نہ کرو، یہ کتابیں لے کے آؤ میرے سامنے۔ اگر تو ہماری کتابوں میں یہ اہل بیت کی عظمتیں نہ ہوں تو میرا خون معاف، میرا گریبان پکڑیں۔ جب ہمارے بزرگ، ہمارے محدثین، ہمارے مفسرین، ہمارے مجددین، ہمارے مورخین جب اہل بیت کی عظمتیں بیان کر گئے تو پھر مجھے بتائیں اگر وہ کوئی پڑھ کے سنائے تو وہ شیعہ، تو لکھنے والے شیعہ کیوں نہیں؟ اللہ کے بندو، یہ کہاں سے یہ بات چل پڑی؟ یہ کس نے یہ بات پھیلا دی ہے کہ جو اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ؟ جی ماسٹر صاحب تو کہہ رہے تھے آیا جی سنی بندہ ہے، یہ تو شیعہ سی، یعنی جو اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ۔ میں ایک بات کرتا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے، امام اعظم ابو حنیفہ جن کو ہم کہتے ہیں، حنفی سکول آف تھاٹ کے بانی، جن کی وجہ سے ہم حنفی ہیں اور جن کی وجہ سے ہم سنی ہیں یار، جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس ملک میں 80% حنفی ہیں، یہ دیوبندی بھی حنفی ہیں،
اور بریلوی رضوی بھی حنفی ہیں. حنفی سکول آف تھاٹ کے جو بانی ہیں جس کہتے ہیں امام میں اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ لکھتے ہیں لولم سنتان حالہ نعمان. وہ کہتے 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی نوکری کی ہے، امام باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جو ان کے لوٹے بھرے ہیں، جو ان کے مسلح بچھائے ہیں، جو ان کے صحن میں جھاڑو لگائے ہیں، یہ 2 سال اگر ابو حنیفہ کو میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوتا. اور یہ جو آج کل آپ کو ان کی فقہ نظر آتی ہے، انہوں نے نہیں مرتب کی فقہ. شاہ جی میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، وہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مرید تھے، اور وہ تو ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے تھے یار. ان کی فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیسے ٹکرا سکتی ہے؟ وہ تو کہتے تھے یہ 2 سال جو میں نے گزارے ہیں، کوئی پوچھتا تھا نا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، ایج کتنی ہے، تو کہتے تھے 2 سال. کوئی پوچھتا عمر تو 80 سے بھی اوپر ہے، مذاق کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمر ہی اس کو سمجھتا ہوں جو حضور کے شہزادوں کی نوکری میں گزر گئے. تو جو اس گھر کا منگتا ہو، دیوانہ ہو، پروانہ ہو، بھکاری ہو، وہ آئمہ کے خلاف جا سکتا ہے؟ ان کی فقہ بعد میں مرتب ہوئی ہے. یہ جو فقہ اکبر ہے نا، جو کتاب ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، میں 150 اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، وہ کتاب ان کی ہے ہی نہیں، وہ بعد میں گڑھی گئی یار، ان کی طرف منسوب کی گئی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ امام زید بن علی علیہ السلام کے مرید تھے. تو امام زید بن علی علیہ السلام کون ہے؟ امام باقر علیہ السلام کے بھائی، امام سجاد کے بیٹے، مولا حسین علیہ السلام کے پوتے، ان کے مرید ہیں. اور اگلی بات سن لے، یہ سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا. جو وقت کے بادشاہ تھے نا عباسی، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا کہ امام زید بن علی علیہ السلام کے خلاف فتویٰ دو، جو انہوں نے قیام کیا تھا یار اس حکومت کے خلاف، فتویٰ دو. آپ نے فرمایا تھا یہ ہو نہیں سکتا. کہا پھر ایسا کرو کہ ہمارے مفتی اعظم بن جاؤ، وہ چیف جسٹس بن جاؤ. آپ نے فرمایا میں تھوکتا ہوں اس حکومت اور اس کی نوکری پہ جس میں حضور کی آل کا خون ہو. آپ کو قید کر لیا گیا، آپ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. امام اعظم ابو حنیفہ، اوے حنفیوں، ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. وہ کہتے تھے قید ہونا قبول ہے، اہل بیت کے دشمنوں کے عہدے قبول نہیں کروں گا. آپ مجھے بتائیں پھر وہ سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے؟ امام شافعی ہمارے ہاں اہل سنت میں جو ائمہ اربعہ سمجھے جاتے ہیں، 4 فقہ کے بڑے امام مانے جاتے ہیں، ان میں دوسرے ہیں امام شافعی. سعودی عرب جائیں، جا کے امام شافعی کا نام لے، بڑے بڑے مفتی گردن چکا لیں گے. امام شافعی نے لکھا کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی لکھتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی مودت کو، محبت کو قرآن میں فرض کر دیا، کمپلسری کر دیا، واجب کر دیا. آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے، آج کل بھی آپ کو ملتے ہیں مفت سے مفتی، انہوں نے اپنی فتووں کی توپوں کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا. لو جی شافعی بھی ہل گیا، گمراہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا. آپ نے پھر جواب دیا. امام ابن حجر مکی، ان کی کتاب ہے سوائق محرقہ، اہل سنت کے سر کا تاج، خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، اور یہ ان کی کتاب شیعہ کے خلاف لکھی گئی ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ دیوان شافعی جو سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے، اس کا صفحہ نمبر 11 پہ یہ روایت موجود ہے. آپ نے لکھا ان کان رفضن حب اہل بیت محمد فلیشہد ثقلان انی رافض. آپ لکھا لوگوں اگر علی کی محبت سے
پاک زہرا کی تعظیم سے، حسنین کی محبت سے، حضور کی آل اولاد کی محبت سے انسان ہو جاتا ہے شیعہ اور رافضی، تو دونوں جہاں سن لیں جنوں انس، کسی ماں نے شافی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے سنی بھائیوں، بتاؤ یہ عقیدہ رکھ کے امام شافی سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے؟ امام محمد بن حنبل ہماری اہل سنت کے فقہ کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، ان کا ایک اور حوالہ دیتا ہوں، ہمارے ہاں اہل سنت میں طریقت کی، تصوف کی بہت بڑی شخصیت ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والی سرکار، ان کے جو فقہ کے امام ہیں نا وہ ہیں امام محمد بن حنبل۔ ان کا ایک اور حوالہ سن لو، ہمارے ہاں اہل سنت میں بخاری اور مسلم کو کہا جاتا ہے شیخین، یعنی یہ سب سے چوٹی کے محدثین ہیں امام بخاری اور امام مسلم، اور ان کو کہتے ہیں شیخین، اور جو شیخین کے شیخ ہیں نا وہ ہیں امام احمد بن حنبل۔ پوری سنیت کی عمارت جس ستون پہ کھڑی ہے نا، جس پلر پہ کھڑی ہے، اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ اگر سنیت کی عمارت سے امام احمد بن حنبل نکل جائے نا تو ساری سنیت کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی، دڑام کر کے نیچے گر جائے گی۔ اس سے بڑا میرے پاس سنیت میں امام کوئی نہیں۔ امام احمد بن حنبل مولا علی علیہ السلام کو صحابہ سے کمپیر کرنا ہی گناہ سمجھتے تھے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ وہ کہتے تھے علی کو دوسروں سے قیاس کرنا ہی جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر والے ہیں باقی در والے، اہل بیت کو وہ کہتے تھے صحابہ سے کمپیر کرنا، وہ موازنہ کرنا، اہل بیت کے سامنے کسی صحابی کو کھڑا کرنا، وہ کہتے تھے یہی حرام ہے، نوکروں اور مالکوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ اب لگاؤ امام محمد بن حنبل پہ فتویٰ، مجھ پہ نہ لگاؤ، جاؤ قبرستان سے بڑے بھی نکال کے لے آؤ، یہ میں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں، مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا، امام محمد بن حنبل پہ لگانا۔ وہ کہتے تھے اہل بیت کو صحابہ سے کمپیر کرتے ہو، اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے تھے نہیں، علی کا چوتھا نمبر نہیں، علی کا پہلا نمبر۔ ایک روایت اور سناتے تھے، اور اس روایت کو امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں یہ حدیث لے کے آئے، اہل سنت کے سر کا تاج، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5066 5066، اور اہل سنت کے سر کا تاج حدیث قدسی سنو۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے کہا ابھی میں نے کائنات کو تخلیق نہیں کیا، اپنے نور سے تمہارے نور کو بنایا، نبی اور علی کے۔ یہ میرا موضوع نہیں ورنہ ادھر ہی پڑھ دوں۔ علی اور نبی ایک نور سے بنے۔ امام محمد بن حنبل کی فضائل صحابہ کی حدیث کا نمبر ہے 1130، 1130۔ میرے آقا فرماتے کنتو انا و علی نورن بین یدی اللہ قبل یخلق آدم، میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کے سامنے دونوں ایک نور تھے۔ کتنے نور تھے؟ بولو یار۔ اللہ نے اپنے نور سے نبی اور علی کے نور کو تخلیق کیا۔ پھر شیخ اسماعیل حقی ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، ان کی کتاب ہے روح البیان۔ پھر علامہ علوسی ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے، ان کی تفسیر ہے روح المعانی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 186، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا و علی من نور واحد۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی ایک نور سے تخلیق ہوئے۔ کتنے نور سے؟ بولو یار، ایک نور سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی، لوگوں سنو علی محمد کی روح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی، لوگوں سنو علی محمد کی جان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی، لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی، لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اصلی، لوگوں سنو علی محمد کی اصل ہے، اوریجن ہے، مبدا ہے، بگننگ ہے، جڑ ہے، روٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے، بنیاد
بنیاد ہے، آغاز ہے، ابتدا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرات واحدہ۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، خون بھی ایک، گوشت بھی ایک، گھرانہ بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، روح بھی ایک، جان بھی ایک، نور بھی ایک۔ اور تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، مٹ جائے گا، تجھے نبی اور علی میں نبوت اور رسالت کے علاوہ کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ پتا چلا کہ پہلی تخلیق۔ اب جب حضور فرما رہے ہیں، توجہ کے ساتھ یہ روایت سنیں، حضور اللہ نے سب سے پہلے انبیاء کی ارواح کو تخلیق کیا۔ انبیاء کی جب ان کو تخلیق کیا تو ان سے خطاب کیا اللہ نے، مجمع انبیاء کا، میں اور آپ نہیں، وہ میثاق لیا انبیاء سے۔ 3 جملے اللہ نے ارشاد فرمائے۔ حضور فرماتے جب انبیاء کو اکٹھا کیا تو انبیاء کے سروں کے اوپر نور جو ہے وہ سایہ فگن ہو گیا۔ تو انبیاء نے پوچھا مولا یہ کن کا نور ہے؟ تو وہاں اللہ نے 3 جملے ارشاد فرمائے، یہ حضور فرما رہے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا جملہ، اور امام دیلمی کی مسند الفردوس حدیث کا نمبر 5066، کسی کے پاس کتاب نہ ہو، اب تو ساری دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہیں ساری کتابیں، ساری پی ڈی ایف پہ پڑھی ہوئی، ابھی گوگل سے نکال کے دے دیتا ہوں، اے کوڑا تے اے میدان، اور اہل سنت کی کتابیں۔ پہلا جملہ اللہ نے فرمایا آنا ربکم، اور سنو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا۔ دوسرا جملہ ھذا محمد نبیکم، یہ خطاب ہو رہا ہے نبیوں سے۔ یہ جب مائنڈ میں رکھیں گے تو پتا چلے گا علی کسے کہتے ہیں۔ یہ محمد تمہارا نبی ہے، یعنی نبیوں کا بھی نبی، اس لیے ہم کہتے ہیں سید الانبیاء، نبیوں کا بھی۔ تیسرا جملہ ھذا علی امیرکم و مولاکم، یہ علی تمہارا امیر بھی ہے، تمہارا مددگار بھی ہے۔ اوے یا علی مدد کے منکرو، نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ علی علیہ السلام تب سے خلیفہ ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ ہماری اہل سنت کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں امام مالک، ان کو حب اہل بیت میں کوڑے لگائے گئے۔ یہ داتا گنج بخش علی اجمیری لاہور والے یارے تھے پکے سنی نے نا، اور کے بارے میں تو آپ کو ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں رافضی ہے یا شیعہ ہے، وہ تو پکے ہیں نا۔ وہ لکھتے ہیں کشف الموجوب، کھولو ان کی، وہ لکھتے ہیں دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے۔ اوئے ہوئے، وہ یارو سنی رہے، یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تے پکے سنی نے نا۔ سنو وہ کیا لکھتے ہو، کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ وہ گالی مک گئی یار۔ وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی زہرا کا لال حسین ہے۔ وہ کہتے ہیں دین کو پناہ دینے والے اور دین کو بچانے والے حسین ابن علی ہیں۔ وہ کہتے ہیں دین کی بنیاد ہی حسین ابن علی ہیں۔ وہ سنی رہے پھر بھی۔ علامہ اقبال کے شعر پڑھے جاتے ہیں، کوئی شیعہ ہو، کوئی دیوبند ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی جج ہو، وہ جب بھی تقریر کرتا ہے اقبال بڑا پڑھتا ہے، تو پتہ نہیں یہاں آ کے کیوں یار لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اتنا موٹا شعر ہے اقبال کا، یہ نظر نہیں آتا۔ اقبال لکھتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اپنے سنی بھائیوں کو، اگر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو،
اور کوئی امام بنا اس گھر سے، کوئی فقیہ بنا اس گھر سے، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی مفسر بنا اس گھر سے، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی غوث بنا اس گھر سے، کوئی کتب بنا اس گھر سے، کوئی ابدال بنا اس گھر سے، صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، اطاعت ملی اس گھر سے، پھر نبوت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، یکتا ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، شعور ملے اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملے اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملے اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، کعبہ ملا اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے۔ وہ اس گھر کو، میرے سنی بھائیوں، اس گھر کو ہم اگر شیعت کے کھاتے میں ڈال دیں گے تو پیچھے بچے گا کیا؟ اگر اہل بیت لے گئے شیعہ تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ اہل بیت کی محبت یہ شیعت نہیں، یہ سنیت نہیں، یہ دیوبندیت نہیں، یہ وہابیت نہیں، یہ اطاریت نہیں، یہ بریلویت نہیں۔ اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے۔ کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے، اہل بیت سے تعلق توڑ کے، رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ ان کے بغیر تو ایمان کا کانسیپٹ ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے مولویوں نے یہ بات پھیلا دی ہے، جو اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ، جو اہل بیت کی افضلیت کا قائل شیعہ۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہوں۔ لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پی ہیں۔ میں جہاں سوتا ہوں میرے سر پہ کتابیں، میری دائیں بائیں کتابیں، 25 سے زائد اہل بیت کی عظمت پہ میں کتابیں لکھ چکا ہوں۔ لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پی ہیں۔ واللہ باللہ تاللہ مجھے حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے، یہ دنیا میں کس بیس میں آئے، میں ان کی حقیقت نہیں جان سکا۔ ہر صحابی اس گھر کا منگتا تھا، نوکر تھا، بیکاری تھا، دیوانہ تھا، پروانہ تھا۔ یارو کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کن کا کمپیریزن کن سے کروا رہے ہیں؟ اہل بیت جو مقصود کائنات ہستیاں ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہستیاں ہیں، یہ ساری کائنات اگر اللہ نے تخلیق کی ہے تو ان کی خاطر کی ہے، ان کے لیے کی ہے۔ بلکہ وہ تو کہتا ہے میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر اہل بیت کو ظاہر کرنا میرا مقصود نہ ہوتا۔ اوہ دل بڑے کرو اللہ دا واسطہ جے، اوہ شیعہ سنی کے مابین اہل بیت کو تقسیم کر کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، اہل بیت کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ قبر میں، حشر میں کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا۔ قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کون ہے۔ پل صراط پہ جنہوں نے کام آنا ہے وہ حضور کی اہل بیت ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں، میری نہ مانو ان کی مان لو۔ وہ کہتے جب ساری کائنات پل صراط پہ پہنچے گی، حساب و کتاب کے بعد جب پل صراط سے گزر کے جنت جانے لگیں گے، اللہ کے عرش سے آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئولون، ان کو بھی روکو، ایک سوال رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں تو قبول ہو گئی، روزے قبول، حج اور عمرے قبول، حساب و کتاب کروا کے آئے ہیں۔ آواز آئے گی نمازیں قبول کروانے والوں، حج اور عمرے قبول کروانے والوں، تم میں سے اس وقت تک کوئی پل صراط سے گزر کے جنت جا نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا۔
حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ پل صراط سے گزرے گا ہی وہ جو علی علی کر کے جائے گا. اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی روایت کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو ماننے والوں ان کو مانتے ہو, ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے جنت میں جائے گا ہی وہ جس کے ہاتھ میں علی علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا. اب مجھے بتائیں, وہ کہتے جب حوض کوثر پہ زمانہ جائے گا تو جو ساقیان کوثر ہوں گے وہ حضور کی اہل بیت ہوں گے. جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی اندر سے علی 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 کی آوازیں آئیں گی. جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے بلایا جائے گا, فاروق اعظم کہہ کے آواز دی جائے گی, وصی رسول کہہ کے ندا دی جائے گی. جب ساری کائنات مولا علی علیہ السلام کے علم کے نیچے کھڑی ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ اہل بیت کون ہے. جب جنت کے مرکزی دروازے پہ نظر دوڑاؤ گے جہاں لا الہ الا اللہ ہو, محمد رسول اللہ ہو, علی ولی اللہ ہو, الحسن والحسین صفوت اللہ ہو, فاطمہ تو امت اللہ ہو, یہ لکھے ہوئے کلمے پڑھو گے پھر پتہ چلے گا کہ مقام اہل بیت کیا ہے. جب جنت کے پتے پتے پہ 14 کے نام دیکھو گے پھر پتا چلے گا کہ اہل بیت کون ہے. جب اللہ کے عرش کے پایوں پہ لا الہ الا اللہ ہو, محمد رسول اللہ ہو, ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی کا کلمہ لکھا دیکھو گے پھر پتا چلے گا کہ مقام اہل بیت کیا تھا. میرے دوستو اس وقت ماننے کا کوئی لمحہ نہیں ملے گا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. آج اس دنیا میں اہل بیت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہوگا. آج ان کی نوکری اور ان کی چاکری میں آنا ہوگا. آج ان کی محبت دلوں میں بھرنی ہوگی. قیامت کے روز آپ نے کیا ماننا ہے؟ قیامت کے روز پاک سیدہ کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں جھکی دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. اس وقت آپ نے کیا ماننا ہے؟ اس وقت تو ان کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا, ان کے علاوہ کوئی سہارا ہی نہیں ہوگا. تم دیکھو گے اللہ کو, اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. قیامت کے روز بھی یہ 14 ہی ہوں گے. یہی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے ہیں, یہی لوگوں کو جنت میں بھیجنے والے ہیں, یہی جہنم کی طرف پھینکنے والے ہیں, یہی کوثر کے جام پلانے والے ہیں, یہی شافیان معاشر ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دنیا ان کی ہے, زمانہ ان کا ہے, سورج ان کا ہے, چاند ان کا ہے, ستارے ان کے ہیں, لو ان کی ہے, قلم ان کی ہے, جنت ان کی ہے, وہ جنت والا خدا بھی ان کا ہے. آؤ اپنے دلوں میں ان کی محبت, ان کی مودت کو بھر لو, جیو ان کی محبت پہ, مرو ان کی محبت پہ. اپنا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, اس گھر کی گدائی کر لو, اس گھر کی نوکری کر لو, اس یہ چاکری کر لو. اوے نہیں ہندہ بندہ شیعہ ہے ان کی محبت سے. اے دیکھو آج ان کو شیعہ سنی میں تقسیم کرتے ہو. مولوی صاحب کہتے ہیں اس طرح نہیں ماننا, اس طرح شیعہ مانتے ہیں, اس طرح نہیں ماننا, اس طرح فلاں مانتے ہیں, اس طرح نہیں ماننا. اب مولوی صاحب آپ کو بتائیں گے کس طرح ماننا ہے. ان کو ماننا ہے تو اس طرح مانو جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے. قرآن میں اللہ کا کلام پڑھ کے دیکھو کہ اللہ کس طرح منوا رہا ہے. ان کو ماننا ہے تو اللہ کی سنت دیکھو, اللہ بھی ان پہ درود پڑھ رہا ہے. اوہ خالق ان پہ درود پڑھ رہا ہے جو خود کوئی کام کرتا ہی نہیں, جس نے تمام ملائکہ کو مقرر کیا ہوا. کسی کو کہا کہ تو سورج کو غروب کر, کسی کو کہا کہ تو بارش برسا, کسی کو کہا تو ارواح کو روحوں کو قبض کر, کسی کو کہا تو رزق تقسیم کر. اللہ بذات خود کوئی کام نہیں کرتا, اللہ بذات خود یہی کام کرتا ہے, محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتا رہتا ہے. تو نبی سے بڑا مقام ہے اللہ کا. بولو یار اللہ اکبر نہیں, اللہ کائنات سے سب سے بڑا نہیں, بولو نبی سے اللہ بڑا. ایک نبی کی سنت, دوسری اللہ کی سنت, تو بڑی کس کی سنت؟ اللہ کی. تو اللہ کی سنت ہے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا.